الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کے بموجب ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس امت کے اولیاء اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اس امت میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو ان اولیاء کاملین کی کرامتوں سے متواتر ثابت ہیں مضبوط دلائل کے ساتھ، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی نکات ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اس پر ایمان ضروری ہے، اور بعض اولیاء اللہ کے کرامات جو مستند روایات اور تواتر سے ثابت ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اہل سنہ والجماعہ میں اولیاء اللہ کی جماعت کے تعلق سے بے شمار بدگمانیاں اور لا علمی کی وجہ سے امت میں یہ وضاحت نہیں ہو پائی ہے صراحتاً کہ کسے ولی کہا جائے اور کسے ولی نہ کہے، اور ولی کا کام کیا ہے، اللہ والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ان کے تعلق سے بہت سے پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور اس لیے اس موضوع پر وضاحت ضروری ہے تاکہ خلاصہ ہو سکے کہ اولیاء اللہ سے مراد کون سی جماعت ہے، کون سے لوگ ہیں، اور وہ جو کہ عوام الناس کے درمیان میں اولیاء اللہ کے طبقے کے تعلق سے معروف باتیں ہیں ان میں سے کون سی درست ہیں اور کون سی غلطی پر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت اور اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ عوام الناس میں جو اولیاء اللہ کے تعلق سے معروف اور مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اگر مشہور اور معروف بات ہے، اگر کسی عام بندے کو پوچھا جائے کہ ایک عام مسلمان اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اولیاء اللہ کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کرامتیں عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامات کا اظہار شرطیہ نہیں ہے، اور نہ ہی کرامات اولیاء اللہ کے منصب کے تعلق سے کوئی ضروری اور خصوصی شے ہے کہ جس کے بغیر ان کی ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سر العزیز نے جو اس نقطے پر خلاصہ کیا اس کو سمجھتے ہیں۔ امام ربانی قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طبقے ہیں جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے تعلق سے یہ گفتگو ہے کہ وہ ولی اللہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا طبقہ ہے جنہیں قربت الہی میسر ہے، لیکن غیب کا علم اور کرامتوں کا اظہار انہیں حاصل نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ اولیاء اللہ کا وہ ہے کہ جن کے بارے میں
یہ ہے کہ وہ طبقہ ایسا ہے جنہیں قربت الہی بھی میسر ہے اور ساتھ اللہ کے فضل سے انہیں غیب کا کچھ علم بھی حاصل ہے اور وہ کرامتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ طبقہ ہے جسے قربت الہی تو حاصل نہیں ہے لیکن غیب کے علم کا کچھ حصہ ضرور حاصل ہے۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے دو طبقے ہیں یہ حقیقی اولیاء اللہ کے طبقے ہیں، اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ شیطان کا طبقہ ہے۔ یعنی یہ جو پہلا نقطہ ہے علماء اور عوام الناس کے بھی نزدیک کہ ولایت کے لیے کرامت شرط ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں ان سے بھی افضل وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن سے کرامتوں کا ظہور عام طور پر دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ ولایت کا اصل منصب قربت الہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ولی اللہ ایسا ہے جسے کرامتوں کا اظہار حاصل نہیں ہے لیکن قربت میں وہ اس ولی سے بھی آگے ہے، اس ولی سے بھی اللہ تعالیٰ کے زیادہ اقرب ہے کہ جو کرامتوں کا اظہار کرتا ہو۔ تو اس حقیقت سے بات یہ سمجھ آئی کہ کرامتوں کا اظہار کرنا یا غیب کے علوم میں سے کسی علم کا حاصل ہونا یہ ولایت کے لیے کوئی شرطیہ رکن یا شرطیہ نقطہ نہیں ہے۔ اور دوسری شے یہ کہ جو تیسرا طبقہ جس کے تعلق سے امام ربانی نے خلاصہ کیا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اولیاء میں سے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں قربت الہی حاصل نہیں ہے لیکن غیب کے امور میں سے کچھ معاملہ انہیں حاصل ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ طبقہ شیطان کا طبقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عوام الناس میں سے کچھ لوگ محض اس بات کو بنیاد بنائے کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی ولی میرے بارے میں پیشن گوئی کرے یا میرے ماضی کی کوئی بات کا اظہار کرے تو میں اسے بہت بڑا ولی تصور کروں گا، اگر وہ نیت اور بنیاد رکھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ آ جائے کہ جو دراصل شیطانی گروہ کا بندہ ہے، جس نے کچھ عمل کر کے غیب کے علوم میں سے کچھ حصہ حاصل کیا۔ وہ ولی اللہ میں سے ہرگز نہیں ہے کیونکہ اسے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کے بارے میں کچھ بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ممکن ہے شیاطین کے تعلقات سے بھی یہ باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، تو پھر انسان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ اولیاء اللہ کی پہچان میں سے کیا درست ہے کیا نہیں ہے، وہ یہ کہ کرامتوں کا اظہار اولیاء اللہ کے لیے شرطیہ نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم عقائد کے نکات کے حساب سے دیکھیں تو روئے زمین پر انبیاء کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں کہ صحابہ کا طبقہ سب سے افضل اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ طبقہ ہے اس امت میں، ان کے بعد تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا۔ تو جو صحابہ اکرام ہیں جو تمام امت کے اولیاء اللہ سے کئی گنا افضل ہیں، ہم ان کا معاملہ دیکھیں، ہم ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم ان کے سوانے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جو کرامتوں کا اظہار بعد میں آنے والے اولیاء اللہ سے ہوا، اس کا بہت تھوڑا حصہ، نہیں کے برابر حصہ بھی صحابہ اکرام کی حیات میں دیکھا نہیں گیا۔ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت میں صحابہ اکرام کے ذریعے کرامتوں کا اظہار بالکل نہیں کے برابر ہے۔ چھٹ پھٹ کہیں کہیں کوئی روایتیں اگر مل جاتی ہیں تو بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ تو اگر ہم کرامتوں کے اظہار کے حساب سے اولیاء اللہ کے
درجے اور مقام کا تعین کرنے لگے تو معلوم یہ ہوگا کہ کرامتوں کا اظہار تو بعد میں آنے والے، سلف صالحین کے بعد میں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز، شیخ معین الدین چشتی قدس اللہ سر، شاہ نقشبند قدس اللہ سر، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اکابرین کے زندگی میں بقدر زیادہ کرامتوں کا اظہار ہوا ہے۔ تو اگر کرامتوں کا اظہار بنیاد ہوتا تو اس بنا پر ہمیں ان بزرگوں کو صحابہ پر فوقیت دینی پڑتی، جو کہ ممکن نہیں ہے عقائد کے حساب سے، اور اس لیے ثابت یہ ہوا کہ قربت الہی کے لیے کرامتوں کا اظہار شرطیہ نہیں ہے، اور نہ ہی غیب کے علوم کا حاصل ہونا کوئی ولایت کی بنیاد یا پختہ دلیل ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو عوام الناس کے ہر ایک فرد کے ذہن میں اجاگر کرنا، روشن کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس تیسرے گروہ سے بچ جائے جو چند غیر شرعی امور سے غیب کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ جتلاتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ یاد رہے، ولایت قرب الہی کا نام ہے، اللہ کی قربت کا نام ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اولیاؤں کے طبقوں میں کنہیں رکھنا ہے کنہیں نہیں رکھنا ہے، اس کی سب سے اولین شرط اور سمجھ یہ ہے کہ کرامتوں کی بنیاد پر اور غیب کے علم کی بنیاد پر اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنا یہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ دوسرے نقطے پر آ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس میں جو رائج ہے، ہم گفتگو اس بنا پر کر رہے ہیں تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو سکے۔ تو عوام الناس میں اولیاء اللہ کے تعلق سے ایک دوسرا گمان یہ ہے کہ اولیاء اللہ کیونکہ اللہ کے دوست ہیں اس لیے وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یہ گمان بھی غلط فہمی ہے اور بے بنیاد ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جس طرح کی ایک عام انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اس اسباب اور کائنات کے نظام کے تحت مجبور ہے، اسی طرح ایک ولی اللہ بھی بشری تقاضے میں اللہ کے بنائے گئے اس کائنات کے نظام کے تحت مجبور ہے۔ یعنی فرق یہ ہے کہ وہ عوام میں سے نہیں ہے، وہ خواص میں سے ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب وہ ذات اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے نظام سے پرے ہے یا نظام سے مستثنیٰ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح عام انسانوں کے لیے بشری تقاضے ہیں، اس طرح اولیاء اللہ کے بھی بشری تقاضے ہیں، اور یہ گمان کرنا کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ عقائد کا بگاڑ ہے۔ یاد رہے، جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ولی اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو دراصل یہ ایک قسم کا چھپا ہوا شرک ہے، کیونکہ ساری قدرت اور قوت صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اپنے علوم میں سے علم عطا کرے، اپنی قدرت میں سے کچھ قدرت اسے عطا کرے بشری تقاضے کے مطابق۔ اللہ نے انبیاء ان کی بعثت اسی طرح فرمائی، اللہ نے انتخاب فرمایا انسانوں میں سے، انسانوں کو چن کر کے انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح امت مسلمہ میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے انتخاب سے اللہ تعالیٰ اپنی قربت بعض لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوشش کریں نیک نیتی سے، جس حقیقی اولیاء کاملین ہیں ان کے راستے پہ جب بندہ چلتا ہے تو وہ بھی اس راستے کی پیروی کی برکت سے اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی والے طبقے میں سے شمار ہو جاتے ہیں، صالحین میں سے شمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ولی بننا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ولی جو چاہے کر سکتا ہے۔ ولی بھی اپنی قابلیت کے اعتبار سے
اپنے علم کے اعتبار سے کلی طور پر اللہ کا محتاج ہے۔ یہ عقیدہ بہت اہم ہے، کیونکہ بسا اوقات جہالت میں عوام الناس میں اہل سنہ والجماعہ کے بھولے بھالے افراد کے درمیان میں بہت سی مغالطے عام ہو گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی پیر ہے، کوئی ولی اللہ ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الٹرنیٹو جو ہے، کوئی الگ سسٹم ہے کہ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں دے رہا، اولیاء اللہ سے مانگیں گے، اولیاء اللہ دے دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس اگر کچھ قدرت ہے تو اللہ کا عطیہ ہے، اولیاء اللہ کے پاس کچھ علم ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اور جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ان نیک اللہ کے بندوں کو حکم ہوگا یا اشارہ ہوگا، وہ اسی مقدار میں، اسی حیثیت سے عمل کرتے ہیں، اسی حساب سے لوگوں کو علم کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی دوستی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ولی جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جب عوام الناس میں یہ جو بات عام ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ منمانی، یعنی اللہ والے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ دوستی کا مطلب، اللہ کی قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوست جو چاہے کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا لطف کرم عوام الناس سے زیادہ ان لوگوں پر ہوتا ہے، اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی قربت عطا کرتا ہے تو قربت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مزید علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم نے کلام پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے تعلق سے کلام پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ وعلمناہم من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنی ذات سے علم عطا کیا۔ تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات سے علم عطا فرمایا، تو اولیاء کاملین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ قربت اللہ تعالیٰ کی قربت خاص میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ان پر جاری اور ساری ہوتا ہے، تو جس طرح اللہ چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ والے جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے قول اور فعل اور عمل کے تعلق سے محتاج ہیں، بلکہ ان کے لیے اور زیادہ ذمہ داری ہے، ان کے لیے وہ اور زیادہ جواب دہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے پر یقین نہیں رکھتے، یعنی درجہ اولا کا جو یقین ہونا چاہیے، کہتے ہیں لفظی طور پر، لیکن جو گناہ ہم کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ گناہ غفلت کے عالم میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا ممکن نہیں ہو۔ اسی لیے اولیاء کاملین جو کبائر گناہ ہوتے ہیں ان سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ میں بھی بہت کم جو ہے ان کا میلان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دائمی اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ان کے دل میں ہوتی ہے، اور مقام احسان پر پہنچنے کے بعد وہ جو احوال ان پر آتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب نبی کریم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب میں یہ کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگرچہ ایسا ممکن نہیں تو اتنا تو ضرور جانو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت میں ہر عمل کا کرنا یہ مقام احسان کے تعلق سے عام شخص عوام الناس میں اس مقام احسان کو شاید کبھی کبھی وقتاً فوقتاً حاصل کر سکتا ہے، ممکن ہے کوشش سے کہ کسی ایک عمل میں، کوئی ایک نماز میں، لیکن یہاں مقصد کسی ایک عمل میں وہ مقام احسان حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ دائمی طور پر، کیونکہ اگر کسی ایک عمل میں ہمیں اللہ کی آگاہی دل میں میسر آتی ہے کہ جس کے باعث ہم اس رکن کو شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور پھر شام میں غفلت طاری ہو جاتی ہے اور غفلت کے تحت ہم بالکل بھی اللہ کو بھول جا کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ عوام الناس کا معاملہ ہے۔ تو حقیقی احسان یہ ہے
کہ وہ آگاہی دائمی ہو جائے. اور یہ اولیاء کاملین کا حصہ ہے، یہ ان کا شیوا ہے کہ انہیں وہ دائمی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذہن میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ بات ان کے دل میں آیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اس لیے ولایت کے لیے قرب الہی منمانی نہیں ہے، ولایت کے لیے قرب الہی ایک بڑی ذمہ داری ہے. ایک عام مسلمان عالم غفلت میں صبح شام جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں پاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ برعکس اس کے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا پاتے ہیں. اسی لیے صبح شام ڈرتے ہیں، ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھاتے ہیں. اس لیے جو شخص کے دل میں اللہ کی یاد ہمیشہ زندہ ہو اور اس کیفیت میں سانسیں لے رہا ہو، اس کیفیت میں صبح شام کے دن زندگی بسر ہو رہی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسا بندہ بتلائیے تو صحیح منمانی والا عمل کیسے کرے گا؟ بلکہ ایسا شخص تو ہر ایک عمل سے پہلے یہ سوچے گا کہ کیا یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. یعنی عوام الناس عالم غفلت میں جو چاہے کرے، ان کے دن آئے گزرتے ہیں، رات گزرتی ہے، دن گزرتے ہیں، بس اسی طرح. لیکن اولیاء اللہ کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر عمل سے پہلے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے. وہ سوچتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہ ہو. تو بتائیے آپ کون زیادہ فری ہے اور کون زیادہ قید میں ہے؟ حقیقی معاملہ عقیدے کا یہ ہے کہ ہم اس کا بالکل برعکس تصور کیے ہوئے. عوام الناس میں ایک غلط فہمی، اولیاء اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو چاہے عطا کر دیا، جس کو چاہے جو دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ عوام الناس ان لوگوں کے پاس اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کا یہ بدعقیدگی یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تو اصول ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو محنت کرنی پڑے گی، شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یہاں شارٹ کٹ ہے، بابا کے پاس چلے جاؤ، حضرت کو کہہ دو حضرت بس میرا بیڑا پار کر دو، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی ذات کی قسم، جو اپنے آپ کو ولی کہہ کر کے اس طرح لوگوں کے بیڑا پار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یقین جانے وہ شیاطین میں سے ہے. کیونکہ اس طرح کی اذن، اس طرح کی اجازت کسی ولی کو نہیں ملتی کہ تو جو چاہے کر. کائنات رب ذوالجلال کی ہے. اللہ عز و جل کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء محتاج تھے. سب سے افضل ترین انسانوں میں کون سا گروہ؟ انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا. لیکن کیا کبھی دیکھا کسی نبی اور رسول نے منمانی کی؟ بغیر اللہ کے حکم کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب انبیاء کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسا تصور ہم نے، کیسا عقیدہ گھڑ لیا ہے ہم نے کہ اللہ والا جو چاہے کر سکتا ہے. اور یہ دراصل ہمارے عقیدے کو تباہ اور برباد کرنے والی بات ہے. اس لیے اس کو دوبارہ ہم عرض کرتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے. عوام الناس کے مقابل اولیاء اللہ کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دہ ہے. کیونکہ انسان جتنا زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کی بارگاہ کے پروٹوکول کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں غفلت کا بہانہ نہیں. جیسے عوام الناس اور علماء کے درمیان میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ ممکن ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو اور پھر بعد میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ لا علم تھا. لیکن وہی کوئی عالم دین اس عمل کو جانتے سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل پیرا ہو، تو بتائیے کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ فرق ہے ہی نہیں ہے، یہ عیاں فرق ہے عوام اور علماء کے درمیان. تو علماء تو صاحب علم ہے، اور اولیاؤں کا طبقہ تو وہ طبقہ ہے جو صرف صاحب علم ہی نہیں بلکہ صاحب اخلاص، صاحب احسان ہے. یہ مقام احسان پر ہے. ہر آن ان کے ذہن میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس حال میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی ہم نے
یہ بات کو سمجھ لیا دوسرے نقطے پر کہ عوام الناس کی نسبت اولیاء اللہ اپنے قول اور فعل اور اعمال کے تعلق سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں اور زیادہ ان پر ذمہ داری ہے. اس لیے یہ تصور کہ اولیاء اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ انتہائی باطل تصور ہے اور یہ بدعقیدگی ہے کہ جو عوام الناس میں عام ہو چکی ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے عوام الناس میں جو ان کا معروف ہونا یا ان کا مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کے نزدیک ایک عقیدہ ہے کہ ہم جب اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہماری ضرورتیں دنیاوی پوری ہوں گی. تو اولیاء اللہ کے پاس جو 99% عوام الناس کا رجحان ہے، میلان ہے، آمد و رفت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی دنیاوی غرض کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. اور یہ عالمی سطح پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شمال تا جنوب، مشرق تا مغرب اگر آپ پورے عالم کا احاطہ کریں گے اور عوام الناس میں اولیاء کاملین یا اولیاء اللہ کے تعلق سے عقیدہ، صوفیاء اکرام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، کوئی کس سے پوچھا جائے آپ کیوں ان سے محبت کرتے، تو کہیں نہ کہیں جا کر کے جواب یہی ملے گا کہ بھائی کیونکہ میں ان سے جڑا تو میرا یہ کام ہوا، کہ میری یہ طلب تھی دنیاوی خواہش تو میں ان کے پاس گیا اور میرا جو ہے یہ کام ہو گیا. یعنی عوام الناس نے اولیاء اللہ کو اپنی دنیاوی اغراض پورا کرنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، جو انتہائی غلطی ہے. اولیاء اللہ انسانوں میں سے وہ برگزیدہ طبقہ ہے جسے اللہ کی قربت خاص حاصل ہوئی، اور یہ قربت خاص انہیں محض ایک ہی راستے سے، صراط المستقیم سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت محمدی کی اتباع کے بعد حاصل ہوتی، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکے. تو پھر جب اولیاء اللہ اللہ کی قربت کو پائے ہیں تو وہ دین کے راستے میں نبی کریم کی اتباع کے ذریعے اللہ کی قربت کو پائے، اس مقام کو پائے، اور انہوں نے اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے 100% ولایت کا ایک کامن ڈینومینیٹر سمجھ لیجئے، یعنی ایک شرطیہ صفت، وہ ترک دنیا ہے. ہر ولی روئے زمین پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ولی کی کوئی ایک صفت بتائیں جو شمال تا جنوب، مشرق تا مغرب تمام اولیاءوں کے طبقے میں عام ہے، تو وہ ایک صفت کیا ہوگی؟ وہ ایک صفت ہوگی ترک دنیا. یعنی اولیاء اللہ وہ عاقل و دانا طبقہ ہے کہ جنہیں اس دنیا کے فانی ہونے کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، اور انہیں اپنی موت کا بھی ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور اسی لیے وہ آخرت کی تیاری کے لیے صبح شام اعمال صالحہ میں مستغرق رہتے. کیوں؟ کیونکہ یقین کے درجے پر ان کا ایمان انہیں یہ کہتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا خالی بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اعمال صالحہ مسلسل کرنے ہوں گے، استقامت کے مقام کو پہنچنا ہے. اور اولیاء کاملین ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں اعمال صالحہ میں استقامت حاصل ہوئی ہو. لہٰذا ترک دنیا کر کے جنہوں نے اللہ کی قربت کو پایا، عوام الناس ان سے دنیا طلب کرنے کے لیے ان کے پاس جاتی ہے اور ان کی صحبت اختیار کرتی ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے کہ کتنی بڑی غلط فہمی عام ہوئی ہے عوام الناس میں، کہ لوگ جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس اپنی دنیا کے جو ہے اغراض پورے کرنے کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اس مقام کو پائے ہیں دنیا کو ترک کرنے کی وجہ سے. عجب معاملہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ کسی سبزی ترکاری والے کی دکان پر جا کر کے اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے سونا خریدنا ہے، اور سونے کی دکان پر جا کر کے کوئی کہتا ہے کہ مجھے سبزی ترکاری خریدنا ہے. تو بھائی سونے کی دکان پہ سونا ملے گا، سبزی ترکاری کی
دکان پر آپ کو سبزی ترکاری ملے گی۔ لہٰذا اولیاء اللہ کا طبقہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا وہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں کلام پاک نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو سب سے بہترین وسیلہ اولیاء اللہ کی جیتی جاگتی زندگی ہے کہ جن کو دیکھ کر کے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، جن کو دیکھ کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کا طبقہ عوام الناس اور انسانوں کے لیے آخرت کی یاد دلانے والا طبقہ ہے، اور اولیاء اللہ کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے ذریعے انسان اس عارضی اور فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھ کے آخرت کی تیاری کرے۔ اور اس کا بالکل الٹ معاملہ عوام الناس میں یہ ہے کہ عوام الناس میں مشہور معروف اولیاء اللہ صرف اس لیے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس جا کر کے ان کے دنیاوی کام پورے ہوں گے، اور اگر یہ تاریخی اعتبار سے درست بھی ہو، یعنی اگر اولیاء اللہ کے پاس جا کر کے اگر کسی بندے کا، کسی مرید کا، کسی سالک کا، کیا عام مسلمان کا کوئی دنیاوی کام بن پڑتا ہے، تب بھی یہ نیت کرنا کہ صرف اسی کے لیے ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بخشش اور مغفرت کے لیے، انسانوں کے معاملات درست کرنے کے لیے، انسانوں کی ہوئی دعا کو قبول کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور ان بہانوں میں سے ایک بہترین بہانہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ بندہ اگر اس کے کوئی چنندہ دوست، اس کے کوئی ولی کے پاس ان کی صحبت کی اور ان کی وابستگی کی نیت سے ان کے پاس جاتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی معاملات آسان کر دے، لیکن محض اس وجہ سے کہ کسی ولی کے پاس جا کر کے دنیاوی کچھ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ہم اگر اسی کو مقصد بنا لیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا ہی اس لیے ہے کیونکہ کسی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اولاد کے لیے دعا کے لیے جائے، کسی کو اگر کوئی جو ہے نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے، کسی کو ویزا نہیں مل رہا ویزا کے لیے، کسی کو شادی نہیں ہو رہی شادی کے لیے، اگر ہم نے تمام ہمارے دنیاوی معاملات کو ہی مقصد بنا لیا اولیاء اللہ کی نسبت اور اولیاء اللہ کی وابستگی کے لیے، تو یہ باطل راستہ ہے۔ بلکہ اہم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو قربت یافتہ طبقہ ہے اولیاء کاملین کا، ان کی صحبت آپ کو حاصل کریں۔ تو یہ تیسرے نقطے پر ہم نے سمجھا ہے کہ عوام الناس میں کس طرح غلط فہمی عام ہوئی ہے، مغالطہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس جا کر کے دنیا سنورتی ہے۔ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا چاہے ہنستے کھیلتے گزرے یا جو ہے مصائب میں گزرے، ایک دن یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ اور اصل جس چیز کے لیے ہمیں پریشان ہونا ہے یا ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا ہے، سنجیدہ ہونا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ تو یہ 60 70 80 90 سال کی زندگی یوں ہی کٹ جائے گی، کبھی شکایت کرتے کرتے کٹ جائے گی، کبھی شکر ادا کرتے کرتے کٹ جائے گی، کبھی ہنستے کھیلتے کٹ جائے گی، تو کبھی روتے روتے کٹ جائے گی۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ قدر کا معاملہ ہے۔ بسا اوقات کچھ چیزیں انسان کے عمل سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ کا اصل معاملہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح زندگی کٹنی ہی کٹنی ہے۔ اگر ہم نے ساری کوشش اور کاوش، جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اس کو دنیا بنا دے، بنیاد اس کی دنیا بنا دے، تو کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ تو وہ طبقہ ہے جو ہماری دائمی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے وسیلہ ہے۔ تو کتنا افضل ہوگا وہ وابستگی کا معاملہ، وہ معیت کہ جس کی بنیاد دنیا نہ ہو، صرف آخرت ہو۔ تو اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ جب وہ اللہ والوں میں سے کسی ولی کی زیارت کے لیے جائے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جائے، تو ذہن میں دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بہت ممکن ہے کہ آپ کو دنیا بھی مل جائے، لیکن ذہن میں، نیت میں دنیا نہ ہو۔
کم از کم یہ لحاظ اگر ہم رکھتے ہیں اور نیت ہم یہ کریں کہ قربت والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ پر بھی شامل حال رہے اور مجھے بھی کچھ سمجھ مل جائے دین کی، تاکہ میں آخرت اور ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی کو کامیاب کر سکوں، تو یہ عقیدہ درست ہوگا۔ بہرحال یہ تین نقطے ہیں کہ جن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اولیاء اللہ کے تعلق سے بڑی بدگمانی لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اور چوتھا نقطہ یہ ہے جس کا تعلق پہلے نقطے سے ہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ عوام الناس نے اولیاء اللہ کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا یہ ہمارے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے جو عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مستقبل کی خبریں سن کر کے معلوم کر کے شاید اس میں کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ کتنا عجب معاملہ ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر کسی بندے کو اپنے مستقبل کا علم ہو بھی جائے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو تبدیل کر سکے، کیونکہ الا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تمام اشیاء پر اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اپنے علم میں اپنے ارادے سے جو کچھ طے کر لیا وہی ظہور پذیر ہونا ہے۔ جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے قدر میں لکھنا ہے، لکھ دیا ہے، وہی اس کا قضا میں تبدیل ہونا یقینی ہے۔ تو جان کر کے کیا کرو گے؟ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے احادیث مبارکہ میں کئی ایک درجے پر مقام پر آیا ہے کہ نجوم کے پاس جانا فرمایا کفر ہے، لہٰذا اولیاء اللہ کے پاس جا کر کے اس نیت سے جانا کہ یہ میرے مستقبل کو بتائیں گے اور انہیں مستقبل کا علم ہے، یہ دو عقیدوں کو تباہ برباد کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اولیاء اللہ کو مستقبل کا علم ہونا کوئی یقینی بات نہیں ہے، ہاں اگر اللہ چاہے تو عارضی طور پر کسی ولی کو کسی ایک مسئلے میں کسی ایک بندے کے تعلق سے کچھ خبر دے دے تاکہ وہ اپنی دفاع کر لے، ناگہانی سے اپنے آپ کو بچا لے وقتاً فوقتاً، تو یہ الگ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دائمی طور پر انہیں فیوچر کا پورا علم ہے یا مستقبل کا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جان کر کے آپ کریں گے کیا؟ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ جان کر کے اس کو ٹال سکتے ہیں تو جان لیجئے موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، نہ ایک لمحہ وہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ وہ بعد میں آئے گی۔ موت تو اپنے مقرر وقت مقررہ پہ آئے گی اور کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور اس لیے یہ چوتھے نقطے پر جو غلط فہمی عوام الناس میں عام ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کے تعلق سے اولیاء کاملین کو بہت دخل ہے یا ان کو اس میں قابلیت حاصل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار بسا اوقات اللہ تعالیٰ کچھ فضل فرما دیتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی ولی کے ذریعے سرزد ہوتی ہے جس سے کبھی دین کا کبھی دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ قطعی عقیدہ مناسب نہیں ہے کہ اولیاء کاملین کو تمام مستقبل کا علم ہو۔ یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو ہم نے 3-4 نکات پر گفتگو کی، ان نکات کی ان غلط فہمیوں کو اگر ہم عوام الناس کے ذہنوں سے نکال دیں تو 99% ایسے ہوں گے جو پھر اولیاء اللہ کے پاس جانے کی ان کے دل میں کوئی جستجو بھی پیدا نہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ اور ہماری طلب، ہماری خواہش، ہمارا ہدف، مقصد صرف دنیا بن چکا ہے، جبکہ دنیا کے تعلق سے نبی کریم نے بہت زیادہ اس امت کے تعلق سے فکر کا اظہار کیا۔ نبی کریم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فکر نہیں ہے کہ میری امت پر فاقہ کشی کا عالم گزرے گا، بلکہ مجھے فکر ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان پست ہمت ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
کیا وہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت تعداد میں مسلمان بہت کم بچ جائیں گے دنیا میں؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو مسلمان کثیر تعداد میں پورے عالم میں پھیلے ہوں گے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت ہوں اور پھر بھی پست ہمت ہو؟ نبی کریم نے فرمایا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس وقت ان کے دلوں میں دو امراض ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے۔ تو فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دو بیماریاں ہیں جو میری امت میں قیامت سے پہلے پہلے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہی زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی نبی نے کی۔ فرمایا کہ یہ دو بیماریوں کی وجہ سے مسلمان پست ہمت ہو جائے۔ آج ہم وہ عینی اپنے سامنے نبی کریم کا یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا بالکل درست ہوا۔ آج تعداد میں ہم بہت ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں موت کے لیے کراہت ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ حب الدنیا، ہم دنیا کی محبت میں ملوث ہیں۔ اور جب بندہ دنیا کی محبت میں ملوث ہوتا ہے اور موت سے کتراتا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ویسے تو یہ دو امراض ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے دنیا کی محبت کی کثرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندے کو لگے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی، اور موت سے نفرت بھی بندے کو اسی لیے ہو سکتی ہے کہ اسے لگے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک خفیہ طور پر کفریہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کفر میں مبتلا ہوگا، رات میں ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح کفر کی علامت سے اٹھے گا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ یہ وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ حب دنیا اور کراہت الموت کی وجہ سے ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں رہا، اور یہ صرف لفاظی ہے، جملہ بازی ہے جس میں عام عوام الناس اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی جمعے کی نماز پڑھ لی، چند ایک باتیں نکڑ پر کھڑے ہو کر یہاں باتیں کر لی، ہاں ٹھیک ہے قیامت ہے یہ ہے، لیکن یقین کہاں ہے؟ یاد رہے یہ تمام عقائد کے نکات کا فائدہ بندے کو اسی وقت ہوگا جب ان نکات پہ اسے یقین قلبی حاصل ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم انہیں خبروں کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا ہے، نبی نے کہا، ہاں ہم نے سنا ہے فلاں عالم صاحب کہتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں۔ آج عوام الناس میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ انہیں خبریں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت معاملہ یہ ہے کہ شریعت محمدی کا تقاضا یہ ہے کہ ان نکات پر جب تک یقین قلبی حاصل نہیں ہوگا بندہ ایمان کی حالت سے موت نہیں پائے گا۔ ان پر یقین قلبی ضروری ہے۔ جس طرح بندے کو اپنے نام کے تعلق سے یقین ہوتا ہے کہ رات کے بالکل 2-3 بجے اگر کسی نیند سے بیدار کر کے اسے اس کا نام پوچھے تو وہ کبھی اپنا نام جو ہے بتانے میں جھجک محسوس نہیں کرے گا، نہ ہی کبھی وہ غلطی کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ جس طرح سورج اور چاند کے تعلق سے بندہ جو ہے یقینی کہہ سکتا ہے کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ عقائد کے ہر ایک نقطے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہمیں ان پر عمل تو کچھ نہیں ہوتا عقائد کے نکات پر، لیکن یقین قلبی حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اس لیے یہ عقائد کے نکات ہیں کہ جن کا تعلق اولیاء کاملین سے جڑا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے تعلق سے اپنی زندگی میں بے شمار من گھڑت روایتیں، بے شمار من گھڑت عقائد کو بنا لیا ہے، اور افسوس ہزار افسوس کہ یہ عوام الناس میں عام ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم کلی طور پر عوام الناس کے سامنے اگر کامیاب ہو جائیں کہ یہ جو 4 نکات کا اظہار اس گفتگو میں ہو رہا ہے، اگر فرض کر لیں اللہ کے فضل سے یہ ہندوستان کے کونوں کونوں میں پہنچ جائے اور ہر ایک مسلمان آگاہ ہو جائے کہ ولی کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے، کون ولی ہوتا ہے کون ولی نہیں ہوتا، اور ولی سے کیا حاصل ہونا ہے کیا حاصل نہیں ہونا ہے، اگر یہ واضح ہو جائے تو میرا گمان یہ ہے کہ 99% لوگ جو ہے اولیاء اللہ کے پاس جانا بند کر دیں گے، کیونکہ
عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایمان پر ایسی آلودگی چھا چکی ہے کہ اگر دنیا کا نفع نہ ہو تو لوگ اولیاءوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کریں۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ ہمیں وہ 99% لوگوں میں سے نہیں بننا ہے، بلکہ وہ 1% لوگوں میں سے بننا ہے کہ جنہیں معلوم ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے تاکہ ہم آخرت کامیاب کر سکیں، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے، جیتا جاگتا وسیلہ، کہ جن کی صحبت اختیار کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں، کہ جن کی صحبت اختیار کر کے ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکیں، کہ جن کی صحبت اختیار کر کے ہم اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کر سکیں اور غفلت سے دور ہو سکیں۔ صحابہ کرام کی جماعت نے نبی کریم سے پوچھا، کیونکہ آیت کریمہ میں قرآن پاک میں کئی مرتبہ اولیاء اللہ کا تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آتا ہے استعوذ باللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ دیکھیے اولیاء اللہ کے تعلق سے عوام الناس میں من گھڑت روایتیں، من گھڑت عقائد عام ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی زبانی سمجھے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ تو اس ایک حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اور اللہ کیوں یاد آ جائے؟ کیونکہ وہ ذات جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وہ اللہ کا دوست جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وہ صبح شام ہر سانس سے اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، لہٰذا جب اب انہیں تم دیکھو گے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں یاد آ جائے گی کہ ہاں نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، میری نماز باقی ہے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں کوئی فرائض جو چھوٹ گیا ہے آپ کا وہ یاد آئے گی، اس کی یاد دہانی ہوگی۔ جب ایسا معاملہ ہو کہ کسی ولی کو دیکھ کر کے فرائض یاد آ جائے، واجبات جو چھوٹ گئے ہیں اس کا تذکرہ ذہن میں ہونے لگے، اپنی برائی پر انسان کو یقین ہونے لگے، اور اپنی اچھائیاں کتنی جھوٹی تھیں اس کا بھی یقین ہونے لگے، تو جان لو کہ آپ نے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لی۔ نبی کریم کا نسخہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک اور مرتبہ اولیاء اللہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی یاد آئے، اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اولیاء اللہ کے طبقے کو نبی کریم نے کس طرح جوڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اولیاء اللہ کی یاد آئے گی، اور جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ کی یاد آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روئے زمین پر یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی یاد کے لیے مشہور ہے، محدثین حدیث کے اکٹھا کرنے کے لیے مشہور ہے، فقہائے کرام دلائل استنباط کے ذریعے احکام کو اخذ کرنے کے لیے مشہور ہے، مفسرین کرام تفسیر اور تعویلات کے ذریعے ہمیں قرآن کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے مشہور ہے۔ تو صوفیاء کرام کس لیے مشہور ہے؟ یہ مشہور معروف بات ہے۔ اگر اصولی کتاب ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ ایک صفت جس کے لیے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام جانے جاتے ہیں وہ اللہ کا دائمی ذکر ہے، کہ ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کا طرہ امتیاز یہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم ان کی تفریق کر سکتے ہیں کہ یہ صبح شام اللہ کی یاد میں ملوث رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو طبقہ صبح شام اللہ کی یاد میں ملوث ہوگا، جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کی یاد ضرور آئے گی، اور جب اس طبقے کا ذکر ہوگا تو وہ طبقہ جس کام میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا وہ کام بھی تو یاد آئے گا، اور وہ کام اللہ کی یاد تھی تو اس لیے اللہ بھی یاد آ جائے گا۔ دیکھیے نبی کریم نے اولیاء اللہ کی تعریف کن الفاظ میں کی، ہمیں بھی اولیاء اللہ کو انہی نقاط کی بنیاد پر اولیاء اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے، اولیاء کاملین انہیں کہتے ہیں کہ جن کی مائیت میں بندہ اگر کچھ دیر بیٹھ جائے تو قلبی سکون سرور حاصل ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گفتگو کریں، جہاں ان کے کلام میں تاثیر ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا طبقہ وہ ہے جن کا کلام دوا ہے تو جن کی نظر شفا ہے، جن کا کلام دوا ہے تو جن کی نظر
شفا ہے۔ تو جب ایسے طبقے میں ہم بیٹھتے ہیں، جب ان کی معیت ہم حاصل کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے، اگر گفتگو نہ بھی کرے تو ان کے قلب کے انوار کی برکت سے انسان کے دل میں ایک ٹھنڈک اور ایک سکون، ایک سکینہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سکینے کے تحت وہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کرتا ہے کہ ہائے میں اپنے آپ کو تو بڑا نیک تصور کرتا تھا، دیکھو حضرت کی جو ہے صحبت میں بیٹھ کر کے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں تو انتہائی غلیظ انسان ہوں، ہائے دیکھو میں تو کتنا غافل ہوں۔ یعنی اللہ کی یاد آ جائے۔ حقیقی اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد صحبت میں بیٹھنے والے کے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو۔ اسی لیے قربان جائیے امام ربانی مجدد الفسانی کی ذات پر کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کے نزدیک، وہ اپنے سلسلے کے اکابرین بزرگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کرامت سے کسی مردے کو زندہ بھی کر لے تب بھی اس کو پھر دوبارہ موت تو آنی ہے، کیونکہ موت تو یقینی ہے، تو فائدہ کیا ہوا، چند دن اور زندہ رہ گئے، پھر مرنا ہی مرنا ہے۔ فرمایا ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑی کرامت نہیں، فرمایا ہمارے نزدیک بڑی کرامت یہ ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جائے، کہ دنیا بھی کامیاب ہو آخرت بھی کامیاب ہو، کہ وہ دل یہاں بھی زندہ رہے وہاں بھی زندہ رہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پر مبنی ہے یہ گفتگو۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ یعنی جو دل اللہ کی یاد میں ہے تو گویا اب وہ زندہ ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے تو فرمایا اب یہ مردہ ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے حیات ہے، اور اللہ کی یاد کی غفلت موت ہے۔ تو یہ جو دنیاوی موت آنے والی ہے اس سے پہلے ہی عوام الناس مر چکی ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان مر چکے ہیں صرف غفلت کی وجہ سے، اور صوفیاء اکرام کا طبقہ انہیں اسی غفلت سے بیدار کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور اس لیے یہاں پر دنیا کی خواہش، دنیا کی مراد، دنیا کی طلب کام نہیں آئے گی، طلب آخرت کام آئے گی۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا ہے ان بنیاد پر بہت سی اور جو ہے مسائل ہیں جن پر گفتگو درکار ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست کے لیے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے کہ ان کم از کم بنیادی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اولیاء اللہ کی صحیح پہچان کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، اور عوام الناس میں سے ہر ایک بندے کو ان باتوں کا سر تسلیم خم کر کے ان باتوں کو اپنانا ضروری ہے، اپنے منطق اور اپنے ذہن کے مطابق نہ جائیں، کیونکہ یاد رہے اولیاء اللہ کے ہی طبقے کے درمیان میں دعویٰ کرنے والے بے شمار شیاطین موجود ہیں، جیسا کہ امام ربانی نے ارشاد فرمایا جو دعویٰ ولایت کا کر رہے ہیں اور بندوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جنہیں ہم پیر سمجھ بیٹھے ہیں، جنہیں ہم ولی اللہ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اور جس کے ساتھ میں رہ کر کے ہماری دنیا بھی برباد ہو جا رہی ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہو جا رہی ہے۔ اسی لیے پہچان درکار ہے، لازمی ہے کہ علمی بنیاد پر بندہ تفریق کرنا سیکھے کہ حقیقی اولیاء اللہ کس کو ہم کہیں، اور کون ہے جو اولیاء اللہ کے دعوے میں وہ چھپ کر کے بہروپیہ کے طور پر ایک شیطان ہے جو ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اور اس لیے یہ موضوع انتہائی ضروری ہے، اور عوام الناس میں سے ہر مسلمان کو اس علم کی دور حاضر میں ضرورت ہے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، تاکہ تفریق پیدا ہو اور ہمیں صراط المستقیم ہمارے لیے واضح ہو جائے، اور حقیقی معنوں میں ہم شیاطین کی گمراہ کن راستے سے بچ کر کے حقیقی معنوں میں اولیاء کاملین جو صالحین طبقہ ہے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے نبی کریم کے حق راستے پر آ جائیں، اور اس طرح اللہ کی رضا کو ہم پالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے صدقے و توفیل اس امت کے حقیقی اولیاء کاملین کو پہچاننے سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور پھر جب وہ ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو دائمی طور پر ان کی صحبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔